اسٹوڈینٹس جو آرٹ کی ایز امیٹیشن آپ نے ڈیفینیشن دیکھی، اس کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ جو وے تھرو وچ آرٹ از ایکسپریسڈ وہ امپورٹنٹ تھا ڈیفینیشن کے لیے، کہ امیٹیشن کو آپ وے آف ایکسپریشن کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریئلسٹک ہوتا ہے، اور جس انداز میں آرٹسٹ ایکسپریس کر رہا ہے اس کی بیسس پہ ہم اس کو ایز امیٹیشن ڈیفائن کرتے ہیں. آرٹ کی ایک اور ڈیفینیشن ہے جو زیادہ جس کو کہنا چاہیے کہ آل انکمپسنگ ہے، وہ آرٹ ایز کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن سے مطلب یہ کہ جو آرٹسٹ ہے اس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا یا فیلنگ ہے یا کوئی ویژن ہے جس کو وہ کینوس پہ لے کے آنا چاہتا ہے، یا کسی اسکلپچر کے اندر لے کے آنا چاہتا ہے، یا کسی بلڈنگ کے تھرو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ جو آئیڈیا اور فیلنگ ہے وہ ایک آڈینس تک، ایک ویور تک کمیونیکیٹ ہوتا ہے اور ان کے ذہن میں جا کے رجسٹر ہوتا ہے، ایک ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے. جو کمیونیکیشن آرٹ میں ہوتی ہے وہ بالکل لفظوں پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی. جس طرح سے ہم ابھی اس وقت کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں وہ آپ ان کو کیا میننگ دیتے ہیں، میری بات کتنی کمپریہنسو ہے آپ کے لیے. تو اس میں آپ کی کمپریہنشن کی کیپیبلٹی، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت استعمال ہوتی ہے. لیکن آرٹ میں جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ نان وربل ہوتا ہے. نان وربل کا مطلب کہ وہ تھرو سمبلز، تھرو گیسچرز، تھرو ایکشنز وہ کمیونیکیٹ ہوتا ہے، اس میں ورڈز نہیں ہوتے. اور یہ انسان کے جو ایموشنز، فیلنگز اور جو پورا ذہن ہے انسان کا، اس میں بہت سارے پروسیسز اس طرح کے ہیں جو کہ بیسکلی نان وربل ہوتے ہیں. صرف 1% ذہن آپ کا ایسا ہے جس کو آپ لفظوں کی شکل میں محسوس کرتے ہیں. ادروائز جو ذہن کے زیادہ تر پروسیسز ہیں وہ نان وربل ہوتے ہیں، اور کمیونیکیشن جب آرٹ میں ہوتا ہے تو پھر ان نان وربل پروسیسز کا کمیونیکیشن ہوتا ہے. تو ایک آرٹسٹ کے ذہن میں جو نان وربل آئیڈیاز ہوتے ہیں، جو فیلنگز ہوتی ہیں جن کو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، وہ اس کو آرٹ کے تھرو ایکسپریس کرتا ہے. اور پھر جو سوسائٹی ہے، جو اس کا ویور ہے، وہ ان آئیڈیاز کو اس فارم کے تھرو ریلیٹ کرتے ہوئے سمبلز کو ڈفرینٹ ایموشنز اور آئیڈیاز کے ساتھ اس کو سمجھتا ہے. تو یہ ایک پروسیس آف کمیونیکیشن ہوتا ہے. تو ہم آرٹ کو ایز کمیونیکیشن ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آرٹ از اے مینس تھرو وچ آئیڈیاز اینڈ فیلنگز آر کمیونیکیٹڈ ٹو دا ویور اور لسنر in terms of both intensity and quality. An artwork is an example of coded message comprehensible due to shared subjectivity. اب اس میں جو لفظ آپ کے لیے نئے ہیں اس میں انٹینسٹی اور کوالٹی ہے، اور پھر شیئرڈ سبجیکٹیوٹی ہے. انٹینسٹی سے مراد ہے شدت، کہ ایک آرٹسٹ اگر سیڈنس کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے اور اس کی ایک بہت ہائیسٹ لیول کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے، یا بہت ڈیپ سیڈنس ہے جس کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کو اسی طرح کے سمبلز کو استعمال کرنا پڑے گا، اسی طرح کی کلر اسکیم استعمال کرنی پڑے گی، اور کمپوزیشن میں وہ یہ خیال رکھے گا کہ جو ویور ہے وہ اس سیڈنس کو ایکسپیرینس کر سکے. کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے اندر ایک انٹلیکچوئل کمپوننٹ یا تھاٹ کمپوننٹ آپ کہہ لیجئے وہ بھی نظر آنا چاہیے. جو میچور آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے کیس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی سینسٹیوٹیز ہیں، فیلنگز ہیں، وہ انٹلیکچولی کنڈیشنڈ ہوتی ہیں. انہوں نے ایک ایشو کے اوپر غور و فکر کے بعد جو سینسٹیوٹیز ڈیولپ ہوتی ہے وہ ان کو آرٹ میں ایکسپریس کرتے ہیں. لیکن ایک بالکل سٹارٹر کے لیے، ایک بچے کے لیے شاید یہ مشکل ہوگا آپ کے لیے اسیس کرنا کہ وہ کس طرح سے اپنے آئیڈیاز کو فیلنگز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے ایکسپریس کرتا ہے. لیکن آپ یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی آئیڈیا کو بہت سمپل فارم میں یا کسی فیلنگ کو بہت سمپل فارم میں ایکسپریس کرتا ہے اپنے کام میں، اور اس کو آپ ایز کمیونیکیشن دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو شیئرڈ سبجیکٹیوٹی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک کلچر میں رہنے کی وجہ سے، ایک ہسٹوریکل پاسٹ ہمارا کامن ہونے کی وجہ سے ہم کچھ سمبلز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ریڈ کلر ہے تو آپ اس کو نیگیٹو کونوٹیشن ہے اس کا، تو جب بھی آپ ریڈ کلر پینٹنگ میں دیکھتے ہیں اگر بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے تو آپ کو ایک نیگیٹو کونوٹیشن اس کی ایکسپیرینس ہوتی ہے. جبکہ کسی اور کلچر کے اندر ریڈ کلر جو ہے وہ ریولوشن کا سمبل ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ڈفرینٹ کلچرز کے اندر ڈفرینٹ سمبلز کی ایک کونوٹیشن ہوتی ہے. تو جب شیئرڈ سبجیکٹیوٹی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارے ملک کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر جن چیزوں کو ہم کامن کونوٹیشن جن کے بارے میں ہماری ہے، تو ہم ایک شیئرڈ سبجیکٹیوٹی ان کے بارے میں رکھتے ہیں. اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھانا چاہتا ہوں. یہ وین گوگ کی ایک پینٹنگ ہے اور پوٹیٹو ایٹرز، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو آئیڈیا کی امپورٹنس ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ وین گوگ نے جب یہ پینٹنگ بنائی تو اس نے اپنے بھائی کو ایک خط لکھا جس کا ایکسرپٹ یہ تھا کہ یو سی آئی ریئلی ہیو وانٹیڈ ٹو میک اٹ سو دیٹ پیپل گیٹ دا آئیڈیا دیٹ دیز فوکس who are eating their potatoes by the light of their little lamp have tilled the earth themselves, and these hands they are putting in the dish, and so it speaks of manual labor, and that they have thus honestly earned their food. I wanted it to give the idea of wholly different way of life from ours civilized people, so I certainly don't want everyone just to admire it or approve it without knowing why. تو آپ اس میں آرٹسٹ کا انٹینٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے
پوٹیٹو ایٹرز کو کس طرح سے گلوریفائی کیا ہے کہ وہ اپنی سوئل کو کس طرح سے اس میں جو پوٹیٹو ایٹرز ہیں ان کی کس طرح سے محنت انوالو ہوتی ہے، اور وہ آرٹسٹ چاہتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس کو اپریشیٹ نہ کریں بغیر اس کو جانے ہوئے کہ اس میں کتنی محنت انوالو ہوتی ہے، اور پھر وہ کس طرح سے اس محنت کے بعد اس چیز کو کس طرح سے وہ ان کی خوراک بنتی ہے، اور جو سوسائٹی کے اندر جو ڈویژن آف کلاسز ہے جس میں جو ایلیٹ ہے وہ اس محنت کو نہیں سمجھ پاتا اور ان کی لائف کو کلوزلی آبزرو نہیں کرتا، اس کے لیے وین گوہ نے یہ پینٹنگ بنائی کہ وہ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے ایک لوور فیکشن آف سوسائٹی جو ہے وہ محنت کر کے تو اپنی جو فوڈ کس طرح سے وہ جنریٹ کرتا ہے اور کس طرح سے اس کے لیے یہ مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر اس کی کس طرح کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، وہ کس طرح کے انوائرمنٹ میں زندگی گزارتا ہے. تو وہ ایک سوشل ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے وین گو نے یہ پینٹنگ بنائی، اور اس کے آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک سرٹن لیول آف کمیونیکیشن ہے. اگر آپ اس کلچر کو جانتے ہیں، اس ماحول کو جانتے ہیں، اس کلاس کی مشکلات کو جانتے ہیں، تو پھر آپ کو اس پینٹنگ کے اندر جو آئیڈیا آپ اس کو ان ڈیپتھ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. تو یہ آرٹ کی ایک ڈیفینیشن ہے اس کمیونیکیشن، اور آپ اس کی ایگزامپل کو دیکھ سکتے ہیں.